سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا وانر ہے، جو آخرت کا مالک ہے۔ ہم اس کا اعلان بھی کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، اگر کوئی لوگ، بھئی آپ آخرت پر وشواس رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں نا؟ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا کسی نے آ کر بتایا ہے آپ کو کہ بھئی ہاں میں آخرت میں گیا تھا، مرنے کے بعد مجھے پھر دوبارہ زندہ کیا گیا، مجھے سوال کیا گیا، حساب و کتاب مجھ سے لیا گیا؟ کوئی ہے معظم پور میں آپ کو بتانے والا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہاں بھئی میں آخرت کو دیکھ کر آیا ہوں؟ تو پھر آپ کے اندر تو شک و شبہ پیدا ہوتا ہوگا نا آخرت کو لے کر کہ بھئی آخرت ہے بھی یا آخرت نہیں بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس کے اندر شک بھی نہیں کر سکتے، اپنے دل کے اندر یہ کھٹکا بھی نہیں لا سکتے کہ بھئی آخرت ہے بھی یا نہیں بھی ہے، کیونکہ ہمیں فلی اس کے اوپر اعتبار کرنا ہوگا، ہمیں ایمان رکھنا ہوگا کہ آخرت ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو وشواس رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے 6 پارٹس ہیں۔ کتنے پارٹس ہیں؟ 6 پارٹس ہیں۔ ایک حدیث ہے، اکثر حدیث کی کتابوں میں، جیسے کہ شیخ الحدیث صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اکثر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث لائی گئی ہے، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آخری رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کئی سوالات کیے اللہ کے نبی کو۔ ان سوالوں میں سے، ان کوسچنز میں سے ایک سوال یہ تھا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے 6 پارٹس ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، ان کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی قیامت کے دن یعنی آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کو آخرت کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آخرت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے آج بیان رکھوں گا، لیکن آج میں اپنی بات کا آغاز اس آیت کریمہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ 3 سورہ ال-عمران آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اے لوگو، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، تمام کی تمام انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی موت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، پوری دنیا کے اندر پچھم سے پورب سے لے کر پشچم تک اور اتر سے لے کر دکن تک جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر اگر انسان کسی بھی گوشے میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی یعنی ملک میں ہو، کسی بھی اسٹیٹ میں ہو، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہو، اور کسی بھی گاؤں میں کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار کو مرنا ہے، تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کوئی موت سے بچ نہیں سکتے، ہم اور آپ کوئی موت سے نہیں بچ سکتے۔ اچھا، کیا آپ کے علاقے میں گاؤں کا نام کیا ہے؟ معظم پور۔ معظم پور میں بھائی ادھر دیکھیں، ادھر جو ہونا وہ ٹھیک کر رہا، معظم پور میں
لوگ مرتے کہ نہیں مرتے ہیں؟ مرتے ہیں بھائی، ادھر بھی مرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو سوچا کہ میں کٹیہار سے آیا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، معظم پور جاؤں گا اور جانے کے بعد اگر وہاں پر لوگوں کی موت نہیں آئے گی تو شادی ودی کر کے وہیں پہ رہ لوں گا، لیکن ہائے اللہ میں تو یہاں بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ جی ہاں، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے بھائیو، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کی سوسائٹی میں کتنے ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا ہے؟ غور کیجئے گا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچپن سے آپ کے ساتھ پلا اور بڑا ہے؟ میری ماں اور بہنیں، آپ بھی ذرا میری باتوں پر غور کیجئے۔ آپ کے گاؤں میں کتنی ایسی عورتیں تھیں جو آپ کے ساتھ کھانا بھی کھائی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی کی ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کسی علماء کی تقریر بھی سنی ہے کسی جلسے میں جا کر۔ لیکن میرے بھائیوں، آج وہ لوگ اس دنیا کے اندر موجود نہیں، آج وہ لوگ آپ کے گاؤں کے اندر موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کتنے یہاں پر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی ایسی میری ماں اور بہنیں آج یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہیں جن کی ماں آج دنیا کے اندر نہیں آ۔ وہ ماں جس نے ہمیں 6 مہینہ تک، یعنی 9 مہینہ تک جس نے ہمیں اپنے پیٹ کے اندر رکھا، وہ ماں جس نے ہمیں 2.5 سال تک جس نے دودھ پلایا، آج وہ ماں اس دنیا کے اندر موجود نہیں، آج وہ ماں اس دنیا کے اندر زندہ نہیں، آج وہ ماں کسی قبر کے اندر مدفون ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کے پاس موت نہیں ہے، تو کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، چاہے امیر ہو، غریب ہو، مولوی ہو، جاہل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں میرے بھائیوں، اس بات پر ذرا غور کیجئے، وہ موت اتنی خطرناک ہے جو موت ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑے، جو موت ہمارے نبی کو نہ چھوڑے، وہ موت ہمیں اور آپ کو کیسے چھوڑ سکتی ہے میرے بھائیوں؟ ہاں، نبی کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ کہنا کہ نبی کے پاس بھی موت آئی، تو گویا کہ آپ دیکھیں گے کچھ دن پہلے میرے خلاف یعنی ویڈیو بنائی جائے گی، میرے خلاف تقریر میں بتایا جائے گا۔ کچھ لوگ ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں گے ارے یار مولانا صاحب تنویر صاحب تو گستاخ رسول ہیں، مولانا تنویر صاحب گستاخ رسول ہے۔ بولے کیوں گستاخ رسول ہے؟ بولے وہ بول رہا ہے کہ نبی کے پاس بھی موت آئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں، اگر آج کہہ دیا کہ نبی کا بھی انتقال ہوا، نبی کے پاس بھی موت آئی، تو وہ لوگ کل کفر کا فتویٰ جاری کر دیں گے اور کہیں گے کہ مولانا تنویر عالم کافر ہے، کافر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ موت ہمارے نبی کو بھی نہیں چھوڑی ہے، نبی کے پاس بھی موت آئی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا انسان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی دنیا کے اندر یعنی نبی قبر کے اندر موجود، نبی قبر کے اندر زندہ ہے، نبی تو حاضر و ناظر ہے، نبی کے پاس موت نہیں آئی، تو وہ اپنا عقیدہ درست کر لے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، آپ کے ذریعے سے میں ان موبائل کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں یاد رکھو کہ نبی کے پاس بھی موت آئی ہے۔ انک میت و انہم میتون، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کے پاس بھی موت آنی ہے۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے، آپ کو بھی دنیا کو خیر آباد کہہ کر جانا ہے، اور آپ جن کے طرف بھیجے گئے، آپ جن لوگوں کی طرف رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، ریسی بنا کر، اوتار بنا کر، سندیشتہ بنا کر بھیجے گئے، ان لوگوں کے پاس بھی موت آنی ہے۔ نبی کے پاس بھی موت آئی، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ میرے بھائیوں، ایک اور آیت کریمہ ہے جو اس کو اور واضح کرتی ہے، اس کو اور کلیئر کرتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اے عقیدہ رکھنے والوں کہ نبی کے پاس موت نہیں آئی، نبی تو آج بھی قبر کے اندر زندہ ہے، اور کھڑے ہو کر درود پڑھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری مجلس میں نبی تشریف لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ دن پہلے رائے گنج کی سرزمین پر میرا پروگرام تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ یہ ہیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں پروگرام میں گیا، میری تقریر ختم ہوئی، لوگ کھڑے ہو گئے، نبی پر درود پڑھنے لگے، میں بیٹھا رہ گیا۔ جب میں بیٹھا رہا، بعد میں میرے خلاف وہاں پر فتویٰ جاری کیا گیا، بعد میں میرے خلاف وہاں پر بتایا گیا کہ مولوی تنویر کو جلسے میں کبھی مت بلانا، مولوی تنویر تو گستاخ رسول ہے، مولوی تنویر تو کافر ہے۔ میرا قصور کیا؟ بس میرا قصور اتنا تھا کہ میں بیٹھا رہ گیا اور وہ لوگ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ نبی ہماری مجلس میں تشریف لائے لیکن گستاخ رسول کھڑا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ لوگوں، محمد کے پاس بھی موت آئی، محمد تو بس ایک اللہ کے رسول ہے۔ اے لوگوں، محمد تو بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر دنیا کے اندر آئے، ان سے پہلے بھی، نبی سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام، بہت سارے نبی دنیا کے اندر آئے۔ اور آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اگر نبی کے پاس موت آ جائے، دیکھیں موت آ جائے نبی کے پاس، یا نبی قتل کر دیے جائے یا نبی شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم لوگ اسلام سے منہ موڑ لوگے؟ کیا تم لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ کیا تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، یعنی دین سے پلٹ جاؤ گے؟ میرے بھائیوں، یہ آیت جب نازل ہوئی، غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک افواہ پھیلا دی گئی، ایک بات اڑا دی گئی۔ وہ افواہ کیا تھی؟ وہ افواہ تھی کہ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، اور لوگوں اب نبی اس دنیا کے اندر زندہ نہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات پھیلا دی گئی، جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ نبی دنیا کے اندر زندہ نہیں، نبی تو قتل کر دیے گئے، نبی تو شہید کر دیے گئے، بہت سارے مسلمانوں نے ہتھیار کو زمین پر گرا دی، ہتھیار رکھ دی اور میدان جنگ کو چھوڑ کر جانے لگے، میدان جنگ کو چھوڑ کر جانے لگے، یہ کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں زندہ نہ ہو تو ہم کن کے لیے لڑیں، ہم کن کے لیے مقابلہ کریں؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لوگوں، اگر نبی کے پاس موت آ جائے یا نبی قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائے، تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نبی بھی انسان تھے اور موت ہمارے نبی کو نہیں چھوڑا، موت ہمارے نبی کے پاس بھی آئی ہے۔ میرے بھائیوں، چلیے اور ایک چیز بتا کر میں دوسری چیز کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا۔ میرے بھائیوں، بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے صحابہ کرام کو یہ اشارہ کر دیے تھے کہ میرے صحابہ، مجھے بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اے میرے صحابہ، مجھے بھی تم لوگوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ورنہ آپ وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں، چلیے ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کتنی دفعہ حج کیے تھے؟ کوئی بتا سکتے سامنے سے؟ اللہ اکبر، نہیں بتا سکتے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اچھا یہ بتائیے، وہ جو بے شرم رنگ، کیا فلم ہے وہ جو مووی آ رہی ہے بے شرم رنگ، وہ پٹھان، اگر بتایا جائے، سوال کیا جائے کہ اچھا یہ بتائیے کہ پٹھان کب ریلیز ہوگی، تو بتا دیں گے مولانا صاحب 25 جنوری کو ریلیز ہوگی۔ ان کے بارے میں ہمیں خبر ہے، لیکن نبی کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے۔
اور خبر بھی کیوں نہ ہو، میں نے اس دن بتایا تھا کہ آج ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ آج یہ فلم ابھی ریلیز بھی نہیں ہوئی، ایک گانا ریلیز ہوا بے شرم رنگ، جس کو لے کر ابھی بہت چل رہا ہے، اس کے طرف میں کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں کسی بھی فلم کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ایک گانا آیا اور ہمارے بچیوں نے آج مسلمان نوجوان مرد اور عورتوں لڑکیوں نے آج اس کے اوپر ریلز بنانا شروع کر دیا، گانا بنانا شروع کر دیا، جو گانا ٹرین پر چلے ہم اسی پر اچھل کر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ ان لوگوں کو صحیح راستے پر اللہ ان لوگوں کو چلا پڑے، آمین۔ کچھ دن پہلے بھئی موبائل کھولو ایک گانا سامنے آ جاتا ہے، موبائل کھولو گانا، موبائل نے تو جینا دوبھر کر دیا ہمارے لیے۔ میں نے بتایا تھا اس دن ایک گانا چل رہا تھا، کیا گانا ان کا؟ پتلی کمریا ہائے ہائے ہائے، تو تم لوگوں کی زندگی پر ہے پتلی کمریا۔ بھئی کیا ہے گانا میں؟ پتلی کمریا ایک گانا ہے، ایک سانگ ہے، ہماری مائیں بہنیں ہمارے گھر کی عورتیں آج کمر دکھا کر ڈانس کر رہی ہے اور ویڈیو بنا رہی ہے، اور افسوس اس بات پر ہے کہ 15 کوئنٹل کی کمر لے کر پتلی کمریا کے گانوں پر ڈانس کر رہی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ تو اللہ کے نبی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کیے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، سن 10 ہجری میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں اور صحابہ کو یہ حکم دے رہے ہیں، خذوا عنی مناسککم، کہ میرے صحابہ مجھے دیکھو اور مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ، مجھے دیکھو، خذوا عنی مناسککم، اور مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم لوگوں سے ملاقات نہ کر سکوں، یا تم لوگ مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ تو اللہ کے نبی اپنی وفات سے پہلے، اپنی موت سے پہلے، انتقال سے پہلے یہ اشارہ کر دیے تھے کہ میرے پاس بھی موت آنی ہے۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کے پاس موت آنی ہے اور ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں موت سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، ہمارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، چلیے اس بات کا بھی خلاصہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ آپ سوال کریں گے یا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، یہ بات آ رہی ہوگی، وہ سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ایسا آدمی تھا، ایک نمبر کا لوفر تھا، ڈاکو تھا، لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، سودی کاروبار کیا کرتا تھا، حرام کاروبار کیا کرتا تھا، حرام کھاتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، نیائی کرتا تھا، اتیاچار کرتا تھا، لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، لوگوں کا حق مار کر کھاتا تھا۔ مولانا صاحب، اس کے پاس بھی موت آئی، اور ایک آدمی ہمارے گاؤں کا، ہمارے محلے کا، ہماری بستی کا ایک آدمی جس نے کبھی سود نہ کھایا ہو، جس نے کبھی حرام کاروبار نہ کیا ہو، جس نے کبھی حرام نہ کھایا ہو، جس نے لوگوں پر کبھی ظلم نہ کیا ہو، ان کے پاس بھی موت آئی۔ مولانا صاحب، ارے آپ لوگ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا، پھر یہاں پر اللہ کا انصاف کہاں چلا گیا؟ دیکھیے، دونوں کے پاس موت آئی، دونوں مر گیا۔ ایک آدمی جو ایک نمبر کا لچا لپنگا تھا، حرام کاروباری کرتا تھا، وہ تو بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، اس کے پاس بھی موت آئی، وہ بھی قبر میں چلا گیا۔ اور ایک نیک آدمی جو ساری زندگی پریشانیوں میں پریشانیوں میں گزارتا گیا، اس کے پاس بھی موت آئی، وہ بھی قبر میں چلا گیا۔ جس نے غلط کام کیا تھا اس کو تو سزا نہیں ملی، اور جس نے اچھا کام کیا تھا اس کو تو اس کا حق نہیں ملا، اس کا پھل اس کو نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اے لوگو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگو، ایک ایسا بھی دن آنے والا ہے، او لوگو، ایک ایسا بھی دن آنے والا ہے
جس کے بارے میں آج آپ کے سامنے بتاؤں گا، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن، جس دن سب کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اگر دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غلط کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی آخرت کے دن دے دیا جائے گا، اور اگر دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ صحیح کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کو دے دے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اے لوگوں سنو، اگر تم دنیا میں حرام کاروباری کر رہے ہو، سودی کاروبار کر رہے ہو، دنیا میں اگر کسی کے پاس کسی کے اوپر اگر تم ظلم کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ بھائی میں تو بڑے مزے میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرے بھائیو یقین مانیے ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے، آخرت کی دن، قیامت کے دن، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے لوگو، اس دن اگر ذرہ برابر بھی اگر آپ نیکی کیے ہوں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو دے دیا جائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی اگر غلط کام کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ پوری زندگی کے اندر کہ آپ نے کسی ایک کو اگر ایک چھوٹی سی گالی بھی دی ہے، اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن آپ کو دے دیا جائے گا۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا دن ہے جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، جو بدلے کا دن ہوگا۔ چلیے آپ کو جواب بھی مل گیا، آگے آئیے جلدی جلدی بولتا ہوں کیونکہ آخرت کے بارے میں بولنا ہے۔ تیسری نمبر چیز، اس دن کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ آخرت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگو، کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں، اصل میں کامیاب کون ہے؟ اصل میں سکسیسفل پرسن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، جن کو میں آخرت کے دن، کل قیامت کے دن، جن کو میں جہنم کی عذاب سے بچا لوں اور جنت کے اندر داخل کر دوں، فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہے۔ وہی انسان کامیاب ہے کون؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہے۔ اب آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، میرے بھائیو اس ٹکڑا کو اور اس آیت کو غور سے سنیے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آج میری تقریر کو سمجھ جائے، اگر آج اس آیت کو سمجھ جائے تو یہی آیت ان کی اصلاح کے لیے کافی ہے، یہی آیت ان کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، دنیا دنیا کرنے والوں سنو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیا دنیا کرنے والوں، اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کو سنوارنے والوں، دنیا کو سجانے والوں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ تمہاری دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی دھوکہ بتا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کتنی بڑی یعنی دھوکے باز ہے، یہ دنیا کتنی بڑی بے وفا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں کے ارد گرد قبرستان ہے، قبر ہے نا، قبرستان، قبرستان میں چلے جائیے گا، یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کتنی بڑی بے وفا ہے، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے محلے کے گاؤں کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں چلے جائیے گا، قبروں کو دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا آپ کے قبرستان میں کتنے ایسے لوگ آج مدفون ہیں، آپ کے قبرستان میں کتنے ایسے لوگ آج وہاں پر دفن ہیں، جس نے دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کسی کا گلا کاٹا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، بہن کا حق مارا ہو، بھائی کا حق مارا ہو، پڑوسی کا حق مارا ہو، جس نے سودی کاروبار کیا ہو، میرے بھائیو ذرا جا کر دیکھیے کہ آج وہ قبرستان کے اندر جا کر دفن ہے۔
دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے میرے بھائیوں۔ دنیا دنیا کرنے والوں، دنیا کو ترجیح دینے والوں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، ذرا سنو، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، اے لوگو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والوں، دنیا کو اپنا سب کچھ ماننے والوں، ذرا دیکھو آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یعنی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے اور آخرت کی زندگی زیادہ رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا سوچئے گا، صرف سنیے مت، ذرا میری باتوں کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ آخر دنیا ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ اے لوگو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، اے نادان مسلمان، جن لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھے ہو، سنو، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں نا، ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، آپ لوگ ڈرامہ میں فلم میں دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے کہ ایک ڈرامہ کے اندر جو اس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر اس ڈرامہ کے اندر جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک ایک کیریکٹر دے دیتا ہے، ڈرامہ کے اندر، فلم کے اندر ایک ایک کیریکٹر دے دیتا ہے اور وہ لوگ اس کیریکٹر کو پلے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ فلم تو زیادہ دیکھتے ہوں گے، ڈرامہ بھی دیکھتے ہوں گے، تو ذرا آپ زیادہ سمجھیں گے اس بات کو۔ ڈائریکٹر کسی کو وزیر بنا دیتا ہے، کسی کو پولیس بنا دیتا ہے، کسی کو غلام بنا دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو ہیرو بنا دیتا ہے، کسی کو ویلن بنا دیتا ہے، اور جب تک وہ ڈرامہ چلتا ہے وہ لوگ اس کو پلے کرتا ہے۔ بادشاہت کو پلے کر رہا ہے، حاکم اس کو پلے کر رہا ہے، پولیس اپنا کریکٹر پلے کر رہا ہے، سب اپنا اپنا کردار پلے کرتے جا رہا ہے، اس کو درشاتا جا رہا ہے۔ لیکن جب ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے، جب فلم ختم ہو جاتی ہے، جب سیریل ختم ہو جاتے ہیں، تو سارے لوگ کام کرنے والے، سارے لوگ اپنا لباس، اپنا پوشاک اتار کر رکھ دیتا ہے اور پھر پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر بادشاہ نہیں رہتا، وزیر نہ رہتا، غلام نہ رہتا، پولیس نہ رہتی، ہیرو نہ رہتا، اور گنڈا نہ رہتا، سب برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی میرے بھائیوں ہمارے لیے بس ایک ڈرامہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، جب ہماری سانس نکل جائے گی، ہماری روح نکل جائے گی، ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے، آخرت کے دن جب ہم اٹھیں گے، اللہ کے سامنے ہم برابر ہوں گے، یکساں ہوں گے، نہ کوئی پولیس ہوگی، نہ کوئی حاکم ہوگا، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی وزیر ہوگا، نہ کوئی غلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اچھی بات بیان فرما رہے ہیں، لوگوں ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشا کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم اس کے باوجود بھی آج ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے۔ ہر دن آپ کے علاقے میں کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، ہر دن کہیں نہ کہیں سے محلہ لوگوں کو بلائے جاتے ہیں۔ ارے میں کم سے کم 5-6 سال سے 8 سال سے میں کلیا چوک کی سرزمین پر سینکڑوں پروگرام کر چکا ہوں۔ اس سال تو میں نے 22 سے 23 پروگرام میں نے کلیا چوک کی سرزمین پر کر ڈالا۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا ہم لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے؟ تبدیلی نہیں آتی ہے۔ میں نے تو کہیں کہا تھا یہ جو جلسہ ہے نا، سب بند کیجئے، سب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے آج جلسے کا۔ آج اس امت کا، اس قوم کا کروڑوں پیسہ آج پانی کی طرح جلسے کے نام پر بہا دیا جاتا ہے، کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ جلسہ کرائیے، کرانا بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ جہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں، جہاں پر دور دراز سے علماء کرام کو بلائے جائیں، اچھی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے۔ کل میرا پروگرام، اللہ بڑا افسوس ہوا مجھے، کل میرا پروگرام تھا گزشتہ رات کو، جگہ کا نام تھا گھونو شیمپور، مرشد آباد دھولیان کی سرزمین پر، دھولیان ٹاؤن سے لگ بھگ 2 کلومیٹر کی دوری پر۔
میرے بھائیوں میرا دل دہل گیا وہاں پہ، میرے بھائیوں خون کا آنسو رونے کا دل کیا اس جلسے کو دیکھ کر کہ جلسے میں سامنے میں لگ بھگ 1-2 ہزار آدمی ہوں گے اور کم سے کم 5-6 ہزار آدمی تو دکانوں میں گھوم رہے ہوتے، دکانوں میں گھوم رہے تھے۔ کل گھنا شیمپور کی بات کر رہا ہوں میں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، علماؤں کی تقریریں سن رہے ہیں، میرے بھائیوں اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کیجئے، اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کیجئے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، دنیا کی زندگی ہمارے لیے کھیل اور تماشا کی کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ذرا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے اور ذرا اس بات پر بھی ذرا غور کیجئے کہ آج جس دنیا کی زندگی پر آج ہم اور آپ اتنا اترا رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں، اے لوگوں اور میری ماؤں اور بہنوں آپ بھی ذرا سنیے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حیثیت، اگر دنیا کی ویلو اگر اللہ کی نظر میں ایک مکی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر کسی کافر کو، کسی مشرک کو پانی نہ پلاتا، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پلاتا۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو ہم اور آپ بے وقوف ہیں کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس دنیا کی ویلو کیا ہے، ذرا دیکھیے، ذرا حدیث سنیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، تنہا ہے نہیں، نبی کے ساتھ چند صحابہ بھی نبی کے ساتھ موجود ہے، صحابہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے کے کنارے میں ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ حدیث کو ذرا سنیے اور ذرا سوچئے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ایک مردہ بکری کا بچہ راستے کے کنارے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی اس بکری کے بچے کا، مردہ بکری کے بچے کا کان پکڑتا ہے اور کان پکڑنے کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس مردہ بکری کا بچہ کو 1 درہم میں خریدنا چاہو گے؟ مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے، اے کوئی ہے تم میں سے جو 1 درہم میں اس بکری کا بچہ خریدنا چاہو گے، اس کو لینا چاہو گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ مردہ بکری کا بچہ ہمارے تھوڑی نہ کسی کام کا ہے، اللہ کے نبی اس کو کیا کرے؟ بھئی بتائیے، کیا مردہ بکری کا بچہ کی کوئی ویلو ہے ہماری نظر میں؟ نہیں ہے نا۔ اب مان لیجئے آپ کے گھر میں ایک داماد آیا، جلسہ ہو رہا ہے نا، آپ کے گھر میں ایک داماد آیا، آپ مٹن خریدنے کے لیے گئے، بھئی داماد ہے مٹن کھلانا پڑے گا۔ اب آپ مٹن خریدنے کے لیے مٹن کی شاپ میں، مٹن کی دکان میں جہاں پر کھسی بکرا کٹتا ہے، اب دکان میں چلے گئے۔ آپ کے یہاں مٹن کیسے بھاؤ بکتا ہے؟ 800-900 روپے، بڑا قیمتی ہے مٹن۔ تو اب گئے دکاندار سے کہہ رہے بھئی 1 کلو دے دو۔ بولا کتنا لگے گا؟ بولا 800۔ بول رہا 500 لیجئے نا، داماد آیا ہے اس لیے تو لینے آیا ہوں 500۔ تو دکاندار آپ کو نہیں دیتا، دکاندار بولتا بھئی زیادہ مول مت کھاؤ، یعنی ایسا مت کرو، اب ایک کام کرو، میرے گوڈاؤن میں ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، اس کو تم فری میں لے کے جاؤ اور داماد کو کھلا دینا مٹن بریانی بنا کر کے۔ آپ لے کے آئیں گے؟ اگر کوئی آپ کو فری میں کوئی دکاندار کہہ دے کہ بھئی کیا 500-800 میں کیا خریدنا، لے جاؤ، ایک مردہ بکری ہے گوڈاؤن میں پڑی ہوئی ہے، فری میں لے کے جاؤ اور مٹن بریانی بنا کر کھا لینا، داماد کو بھی کھلا دینا، داماد بھی خوش تم بھی خوش، کیا آپ دکاندار کو ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ جوتا سے اس کا آپ سواگت کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہو جس کو خریدنا چاہو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بکری کا بچہ ہم خرید کے کیا کریں، یہ تو مردہ ہے، یہ تو مردہ ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ
اور میرے بھائیوں اسی کو نقل کرتے ہوئے میں آپ کو بھی یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اسی موقع پر تمام کے تمام امت مسلمہ کو، تمام کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، جس طرح یہ مردہ بکری کا بچہ تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی اللہ کی نظر میں گئی گزری ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں گئی گزری ہے، یعنی اللہ کی نظر میں بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آج ہم کتنے بے وقوف ہیں، کتنے نادان ہیں کہ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے۔ میرے بھائیو، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح میرے بھائیو زندگی گزارتے تھے؟ ذرا نبی کی زندگی اٹھا کر پڑھ لیا کرنا، ذرا نبی کی زندگی کا مطالعہ کر لیا کرنا۔ میرے بھائیو، وہ نبی جس کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا، وہ نبی جس کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، اے لوگو اگر تم نبی کی طرح زندگی گزارو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ نبی تو کبھی بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی، کبھی بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی۔ حدیث سنتے جائیے، حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ نبی کے موت سے ایک ہفتہ پہلے، غالباً ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتہ کے بعد نبی کی موت ہونے والی ہے، نبی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں، خطبہ۔ اور وہاں پر سامنے میں جس طرح آپ لوگ میرے سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کے سامنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی کے سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی دیگر صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، اللہ کے نبی کی طبیعت ناساز ہے، بیمار ہے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ہے، اے میرے صحابہ، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندہ کو یہ اختیار دیا ہے، یعنی اس کو یہ آپشن دیا ہے، اختیار نہیں، آپشن، ان کو آپشن دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میرا بندہ اگر تو چاہے تو دنیا کی زندگی لے لے، اے میرے بندہ، اے میرا محبوب بندہ، اگر تو چاہے تو دنیا کی زندگی اور لے لے، اور چاہے تو آخرت میں میرے پاس آ کر آخرت کی نعمت لے لے۔ اللہ کے نبی یہ بیان فرما رہے ہیں، اور بیان فرماتے ہوئے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اس اللہ کی بندہ نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا، اس دنیا کو چھوڑنا قبول کر لیا، اس دنیا کو چھوڑنا گوارا کر لیا۔ اتنا کہنا تھا، سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اور فرماتے ہیں یا اللہ کے نبی، آپ پر میرا باپ کی بھی قربان، آپ پر میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ اور بھی دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یار حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک کیوں رونے لگا؟ اللہ کے نبی تو بس ایک جنرل بات بیان فرما رہے تھے، اللہ کے نبی تو اپنی بات نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ چاہے تو دنیا کی زندگی کو اور لے لے، یا پھر میرے پاس آ کر آخرت کی نعمت لے لے۔ اور اللہ کے اس بندہ نے آخرت کی نعمت یعنی اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی تو یہ جنرل بات کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ایک ہفتہ کے بعد، چند دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی کی موت ہو گئی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اس لیے رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو اس لیے بہ رہا تھا کیونکہ اللہ کے نبی کسی اور کی بات نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے تھے، اللہ کے نبی خود کی بات کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ نبی چاہے آپ دنیا لے لے یا ہمارے پاس آ کر آخرت کی نعمت لے لے، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ میرے بھائیوں، حدیث سنتے جائیے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں سنو، اللہ کے نبی، آج ہم اور آپ تو مخمل پہ سونے والے لوگ ہیں نا، مخمل پہ، ہاں، اور وہ بھی جہیز کے مخمل پہ، جہیز، شادی ہونے کو ہے، پہلے ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں
فلاں کمپنی کا فرش چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، گدا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بھئی سونا جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ گدے کے اوپر سونا ناجائز ہے، آپ مت سوئیے، میرا بولنے کا مطلب ایسا نہیں ہے۔ ذرا نبی کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے۔ صحابہ آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور میرے بھائیوں اس چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جایا کرتا ہے، چٹائی کی نشانی پڑ جایا کرتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو بڑا دکھ ہوا، صحابہ کو بڑا درد ہوا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کی نشانی آ گئی ہے، نشان آ گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی، اگر آپ ہم لوگوں کو اجازت دے تو آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے ایسا بستر کا انتظام کر دوں کہ جس بستر کے اوپر سونے کی وجہ سے، لیٹنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، بس آپ ہم لوگوں کو حکم دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا تب؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ، تم لوگ یہ اجازت مانگ رہے ہو، یہ پرمیشن مانگ رہے ہو کہ میں تم لوگوں کو نرم گرم بستر کا انتظام کرنے کے لیے پرمیشن دوں، آرام دہ بستر کا انتظام کرنے کے لیے میں تم لوگوں کو پرمیشن دوں۔ اے میرے صحابہ، میں نبی نرم گرم بستر پر سو کر کیا کروں؟ اے میرے صحابہ، میں ایسے بستر کے اوپر لیٹ کر کیا کروں؟ میں تو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں، ایک مسافر کی طرح آیا ہوں۔ وہ مسافر کون؟ جو راہ چلتے ہوئے جب وہ تھک جاتا ہے، جب وہ اپنی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے ایک پل کے لیے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام فرما لیتا ہے، تھوڑی دیر سستا لیتا ہے، اور سستانے کے بعد پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ، میں تو اسی مسافر کی حیثیت سے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ یہ دنیا تو میرا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا تو مجھے چھوڑ کر آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر مجھے آخرت کی طرف جانا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ میں اپنی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ میرے بھائیو، جس دنیا کی زندگی کے لیے تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، اے مسلمانوں، ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہوش کا ناخن لو، یعنی ابھی بھی تم سمجھ جاؤ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ آج مولانا تنویر عالم کٹیہار کی سرزمین سے آپ کے یہاں پر جلسہ کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے آیا۔ میرے بھائیو، بس میں 2 گھنٹے کے لیے آیا، بس میں 2 گھنٹے کے لیے آیا، ابھی میری تقریر ختم ہوگی، میں اسٹیج سے میں نکلوں گا، میری گاڑی راستے پر کھڑی گا، میں بیٹھ کر یہاں سے میں چلا جاؤں گا، پھر میں گھر کو چلا جاؤں گا، اور پھر گھر میں جا کر پھر اپنی منزل، یعنی کل جہاں پر میرا پروگرام ہے، کل پھر میں وہاں پہ چلا جاؤں گا۔ یہی تو دنیا ہے، میں یہاں آیا، پھر یہاں سے نکل کر میں جہاں سے آیا وہاں چلا گیا، یہی تو دنیا کی زندگی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیشہ مراد دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، صحیح واقعہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے میرے بھائیو؟ آخرت کے بارے میں ذرا سوچئے نا، کیا ہے دنیا؟ ایک بڑا زبردست واقعہ، شاید کہ آپ لوگ کبھی سنے ہوں گے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں، دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان، یاد رکھیے گا اس واقعہ کو۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان خلیفہ مسلمین ہے، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ یہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا، یعنی وہ طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ طواف کرتے کرتے، چکر لگاتے لگاتے اس کی ایک نظر ایک نوجوان کے اوپر پڑی۔ میرے بھائیو، سلیمان بن عبد الملک بن مروان طواف کرتے کرتے اس کی نظر ایک نوجوان کے اوپر پڑی۔
جس نوجوان کا چہرہ بڑا پروقار تھا، جس کے چہرے پر رونق ہے، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت وہ نوجوان تھا۔ اس کے اوپر نظر پڑی، اور پھر جب اس کی نظر ان کے کپڑوں پر پڑی تو ایسا فیل ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ یہ مسکین ہے، یعنی یہ بدحالی کا شکار ہے، یعنی یہ بدحالی کی زندگی گزار رہا ہے، اسے تو میری مدد چاہیے، اسے مدد چاہیے۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان اپنا غلام سے کہا کہ یہ نوجوان کون ہے، اپنا غلام سے بتایا کہ یہ نوجوان کون ہے، تو سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے غلام نے یہ بتایا کہ یہ نوجوان سالم بن عبداللہ بن عمر ہے، یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا بیٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے، حضرت عمر کا پوتا ہے، سالم ہے یہ۔ ان کو دھچکا لگا، یار یہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کا پوتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابن عمر کا بیٹا ہے، چلو اس کو میرے پاس لاؤ۔ سالم بن عبداللہ کو بادشاہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے پاس لایا گیا۔ لانے کے بعد بادشاہ خلیفہ ان کو کہتا ہے کہ اے سالم، اے نوجوان، آپ کا دادا حضرت امیر المومنین حضرت عمر کا میں بڑا فین ہوں، آپ کو جو مدد چاہیے آپ مجھ سے کہیے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سنیے گا اس واقعہ کو۔ اے نوجوان، آپ امیر المومنین کے پوتا ہیں، آپ کو جو مدد چاہیے، آپ کو جو مجھ سے ہیلپ چاہیے، آپ بس ایک بار کہہ دیجئے، میں امیر المومنین، میں بادشاہ، میں خلیفہ، آپ کی مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس نوجوان نے کیا جواب دیا بتائیے؟ اگر آج ہم سے اور آپ سے مودی اگر یہ کہے کیا چاہیے تجھے بتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا رہنے کو گھر نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آپ 15 لاکھ مجھے دے دیجئے۔ 15 لاکھ مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ دنیا مانگیں گے آپ۔ بادشاہ سالم بن عبداللہ بن عمر سے سوال کر رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیو، اس نوجوان کا جواب سنیے۔ وہ نوجوان جواب دیتا ہے، اے بادشاہ، اے خلیفہ، اللہ کے گھر میں یعنی بیت اللہ میں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر آپ سے کچھ مانگوں، اللہ کے گھر میں میں آپ سے کچھ مانگوں، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو، یہ نوجوان جب مسجد سے نکل جائے، یعنی جب یہاں سے نکل جائے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ کہا چلیے ٹھیک ہے۔ اب وہ مسجد سے نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد ان کا غلام آیا، سلیمان بن عبد الملک بن مروان کا غلام آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ اے نوجوان، آپ کو بادشاہ نے بلایا، آپ کو خلیفہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو یاد کیا، آپ چلیے۔ بولے چلیے ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے آتا ہے، سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے سامنے وہ آتا ہے۔ آنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے، سلیمان بن عبد الملک کہتا ہے کہ اے نوجوان، اس وقت تو آپ نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں اور آپ کو اللہ کے گھر میں کسی اور سے مدد مانگنے میں شرم آتی ہے۔ اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب تو آپ وہاں سے باہر ہیں۔ اب بتائیے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ میرے بھائیو، اب اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ دنیا کی مدد کریں گے یا آخرت کی مدد کریں گے؟ میرے لیے آپ دنیا کی مدد کریں گے یا آخرت کی مدد کریں گے؟ اس نے کہا کہ نوجوان، میری دسترس میں صرف دنیا کی مال و متاع ہے، دنیا کی دولت ہے، میں آپ کی دنیا کی مدد کر سکتا ہوں۔ جب اس نے بادشاہ نے کہا تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، اے خلیفہ، اے سلیمان بن عبد الملک بن مروان، سنیے، جو دنیا تو میں نے اللہ سے بھی کبھی نہیں مانگی، آپ میری دنیا کی مدد کرنے کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی یعنی دنیاوی ہیلپ کرنے کی بات کر رہے ہیں،
جو دنیا میں نے اللہ سے کبھی نہیں مانگی وہ دنیا میں اللہ کے بندہ سے میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اے بادشاہ، اگر آپ آخرت کے لیے اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو آپ میری مدد کیجئے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اے نوجوان، یہ آپ نہیں، یہ آپ کا خون بول رہا ہے۔ ذرا دیکھیے، اس نے دنیا نہیں مانگی میرے بھائیوں، کیونکہ سالم بن عبداللہ بن عمر یہ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی تو بس چند دنوں کی چاندنی ہے، دنیا کی زندگی بس چند دنوں کی ہے، میں دنیا مانگ کر میں کیا کروں؟ اس نے دنیا نہیں مانگی ہے میرے بھائیوں۔ آگے آئیے، آج ہم اور آپ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک بڑی پیاری اور بڑی زبردست حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور آپ دنیاوی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو آپ کمپیریزن کیجئے، مقابلہ کیجئے دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ کل قیامت کے دن جنتی لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو ایسا بندہ حاضر کیا جائے گا۔ حاضر کرنے کے بعد ان میں سے ایک انسان جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس نے دنیا کما بھی لیا تھا، دنیا کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتا تھا، بڑے بڑے محل میں رہتا تھا، دنیا کے اندر کبھی ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوئی، دنیا کے اندر کبھی ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوئی، دنیا میں بڑا عیش و آرام کی اس نے زندگی گزاری۔ لیکن ہاں، اس نے صرف دنیا کمایا تھا، اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں آخرت میں وہ جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا، اور ڈالنے کے بعد میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اگر اس حدیث کو آپ سمجھ گئے تو دنیا کے پیچھے بھاگنا بھول جائیں گے۔ اس انسان کو اس جہنم کے اندر ڈالا، اور جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد فوراً اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو اٹھا لیا گیا اور اس کو سوال کیا گیا، اے میرا بندہ بتاؤ کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی بھلائی دیکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ انسان دنیا کے اندر دکھ کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں، اس کو معلوم نہ تھا۔ ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جہنم کے اندر جانے کے بعد وہ دنیا کے تمام عیش و آرام کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے تو دنیا کے اندر کبھی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تو دنیا کے اندر بڑی پریشانی کے ساتھ، بڑی دکھ کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اور ایک بندہ کو لایا جائے گا، اور ایک انسان کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، لیکن ہاں دنیا میں وہ بڑا غریب انسان تھا، ایک ٹائم کا کھانا کھاتا تھا تو دوسرا ٹائم کھانا کھانے کے لیے اس کو سوچنا پڑتا تھا، بڑا غریب تھا، پریشانی کی حالت میں، غربت کی حالت میں جس نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ لیکن ہاں میرے بھائیوں، صرف وہ دنیا بنانے کے چکر میں نہیں تھا، بلکہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر رہا تھا، وہ جنتی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ڈالے گا، اور جنت کے اندر ڈالنے کے بعد فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، یعنی اس سے سوال کیا جائے گا کہ اے میرا بندہ بتاؤ کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی پریشانی دیکھی ہے؟ کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو وہ بندہ جواب دے گا کہ اے اللہ نہیں نہیں، اے اللہ نہیں نہیں، اے اللہ نہیں نہیں، میں نے تو تکلیف کسے کہتا ہے، پریشانی کسے کہتا ہے، دکھ کسے کہتا ہے، وہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں نے تو ساری زندگی سکھ کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، سب کچھ ہے دنیا میں اس کے پاس، یہ ایک سیکنڈ کے لیے بس جہنم کے اندر ڈالا گیا۔ جہنم اتنی خطرناک ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے میرے بھائیوں کہ ایک پل کے لیے جہنم کے اندر گیا تو دنیا کے سارے عیش و آرام کو وہ بھول گیا، دنیا کے سارے وہ سکھ کو بھول گیا، اور
ایک جنت ایسی چیز ہے کہ ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو جنت کے اندر ڈالا گیا تو دنیا کی تمام کے تمام پریشانی کو، دنیا کے تمام یعنی دکھ کو اور تکلیف کو وہ انسان بھول گیا۔ لیکن آج ہم اور آپ کتنے نادان ہیں، کتنے بے وقوف ہیں میرے بھائیوں، کہ یہ جاننے کے باوجود بھی، یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی آج ہم اور آپ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری ماں اور بہنوں، آپ بھی ذرا کان کھول کر سنیے، ایک ایک بات کو ذرا کان کھول کر سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور یہ سوچو، یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کل مینس آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے ہو۔ اچھا آپ ذرا سوچئے، ایک منٹ کے لیے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ ذرا سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ، میں نے کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی کوئی موت سب کے پاس آنی کہ نہیں آنی ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ سوچئے، ایک منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، آپ کے پاس بھی موت آنی ہے، میرے پاس بھی موت آنی ہے، سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جس طرح آپ نے جس کا جنازہ کی نماز کسی کے جنازے کی نماز آپ پڑھ کر آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ اس کو قبر میں دفن کیے، اسی طرح کل آپ کو بھی قبر کے اندر دفن کیا جائے گا۔ مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، اور موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیو۔ ایک مثال دو آپ کو کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کلیہ چوک کے اندر قاری مبصر صاحب کو کون نہیں جانتے ہیں؟ جانتے نا شاید قاری مبصر صاحب، کون نہیں جانتے ان کو؟ ذرا سوچئے، میں آپ کو سوچنے کے لیے ٹائم دے رہا ہوں، یہ سب کو ہی سوچئے میری بات کو کہ موت کیسے آتی ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قاری مبصر صاحب کے ساتھ میرا پروگرام تھا آپ کا چوڑی والا موڑ میں، 2 دن کا پروگرام تھا اور 2 دن میں تھا، اور لاسٹ دن میرے ساتھ قاری مبصر صاحب وہاں پر تھے۔ مجھے فون کیا گیا کہ آپ جلدی تیار ہو جائیے، آپ کو اسٹیج پر آنا ہے۔ میں نے کہا ابھی کیوں؟ بولا قاری مبصر صاحب کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، صدارت مولانا مظہر صاحب کی تھی وہاں پر، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں جلد بازی کر کے میں اسٹیج پر آیا، مجھے دیکھ کر قاری مبصر صاحب اسٹیج چھوڑ دیے، سائڈ میں بیٹھے، میں بھی بیٹھا۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب کیا خبر ہے؟ قاری صاحب نے جواب دیا کہ میری آواز بیٹھ گئی ہے۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، آواز بیٹھتی ہے، ہم لوگوں کی بھی آواز بیٹھتی ہے بھئی، ہر رات جاگنا، سفر کرنا، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تقریر کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں نے کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، آواز بیٹھتی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تنویر صاحب کل آپ کا پروگرام کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ کل میرا پروگرام گلاب گنج میں ہے، گلاب گنج میں میرا بعد والا دن پروگرام تھا۔ بولا ٹھیک ہے، کل آپ آئیں گے تو میرے گھر پہ آئیے گا، ہم دونوں مل کر بیٹھ کر 1 کپ چائے پیئیں گے۔ میں نے قاری مبصر صاحب سے میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کل آؤں گا تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ میں چائے پیوں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ کہہ کر میں چلا گیا۔ اب میں لگ بھگ 2 یا 3 بجے، غالباً 2 یا 3 بجے میں اب پروگرام میں آنے کے لیے میں تیار ہو رہا تھا۔ بار بار میرے موبائل پر کالز آ رہی ہے، بار بار فونز آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ ایک فون میں نے ریسیو کیا، ریسیو کرتے جب میں نے کال ریسیو کیا تو مجھے یہ خبر دی گئی کہ مولانا صاحب قاری مبصر صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائیو جب یہ خبر میرے پاس پہنچی، یقین مانیے 1 منٹ کے لیے تو مجھے کچھ سامنے دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں فوراً میں وہاں پر بیٹھ گیا کہ ہائے اللہ، کل رات میں نے جس کے ساتھ میں نے بات کی، ایک ساتھ میں نے جس کے ساتھ پروگرام کیا، جس کے ساتھ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر میں آ کر میں 1 کپ چائے پیوں گا، آج وہ انسان دنیا چھوڑ کر چلے گئے، مجھے بھی کل دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ بیٹھے ہیں نا آج دنیا یہاں پر آ کے، گھر میں جا کر سوئیں گے، کیا خبر، کیا پتا کہ کل کا سورج بھی آپ دیکھ سکو، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ تم نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔
ذرا آپ سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ آج رات آپ کی موت ہو جائے، کیا آپ نے کل آخرت کے لیے، کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا آپ نے تیاری کر رکھی ہے؟ کیا آپ نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر آج ہماری موت ہو گئے تو کل ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے آج ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہائے افسوس میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کیجیے۔ ہمیں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یاد رکھیے گا، ہمیں دنیا بنانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہاں، جب قاری مبشر صاحب کی بات آئی اور موت کی بات آئی تو ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ میرا کتنا لگاؤ ہے۔ قاری مبشر صاحب کے نا ایک بڑے بھائی ہیں، ان کا نام ہے عبد القاہر، وہ بھی مقرر، پہچانتے، وہ بھی مقرر تھے، یہ لوگ بڑے اچھے تھے۔ قاری مبشر صاحب کے بڑے بھائی عبد القاہر وہ بھی بنگلہ زبان کے ایک بہترین مقرر تھے، بنگلور میں تھے، بیمار تھے، مجھے فون کیا بنگلور سے، کہا کہ تنویر صاحب میں بنگلور آیا ہوا ہوں، آپ سے خصوصاً آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ میں نے ان کے لیے دعا کی اور اس نے کہا کہ میں بنگلور سے جب آؤں گا تو ہم لوگوں نے ایک پروگرام رکھا ہے جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، اس پروگرام میں لوگوں کی یہ چاہت ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں، اور 12 مارچ کو میں نے پروگرام دیا شیخ کو کہ شیخ آپ 12 مارچ کو پروگرام رکھیے، اس سال کی سامنے جو مارچ کا مہینہ آ رہا ہے، آپ 12 مارچ کو پروگرام رکھیے، انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام میں پہنچوں گا۔ پروگرام رہ گیا اور کچھ دن پہلے مولانا عبد القاہر السلفی حفظہ اللہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی آپ تیاری کر لیجئے، دنیا کے لیے نا ہمیں نہیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ میں نے موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا۔ موت اور زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ آپ کو معلوم ہے موت کو بھی موت آئے گی، اللہ اکبر۔ یہ جو موت ہمارے پاس آ رہی ہے نا، اس موت کو بھی موت آئے گی کل آخرت کے دن، جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ موت کو حاضر کرو سامنے میں، ایک مینڈھے کی شکل میں، دمبا کی شکل میں موت کو سامنے لایا جائے گا، اور فرشتہ آواز لگائیں گے کہ اے جنتیوں ذرا دیکھو، اے جہنمیوں ذرا دیکھو، یہ موت ہے جو دنیا میں تمہارے پاس آیا کرتی تھی، اب یہ موت دوبارہ تم لوگوں کے پاس نہیں آئے گی۔ پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت کا گھاٹ اتار دیا جائے، اللہ اکبر۔ موت کو بھی موت آئے گی، تو موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، یعنی میں نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، اور پھر موت کو بھی میں نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہارا پریکشا لوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات بتاؤں کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں بتانا باقی ہے، چلیے اس نقطے کو میں آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہوں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے کہ احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، بہترین عمل۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر عملا، کون زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے، کیا کہا؟ احسن کہا، بہترین عمل۔ بھئی بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل کیا ہے دنیا میں؟ وہ عمل جو آپ کو اچھا لگے، وہ عمل جو کرنے میں آپ کو اچھا لگے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو آپ کو اچھا لگے اس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، تو آپ کو تو بیڑی پینے میں بھی اچھا لگتا ہے، آپ تو زیادہ سے زیادہ بیڑی پینا شروع کر دیں گے۔ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے آپ لوگ؟ میں نے بارہا یہ مثال میں دے چکا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ہیں نا جو بیڑی اور سگریٹ
اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پیتا ہے، لگتا ہے وہ دن میں جتنی بیڑی پیے گا وہ اتنے ہی جلدی جنت میں جائے گا۔ بھئی بیڑی پینا یہ غلط چیز ہے، صحیح چیز ہے کہ غلط چیز ہے؟ غلط چیز ہے نا۔ آپ لوگ پیتے کہ نہیں پیتے ہیں؟ کلیا چوک والے بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟ پیتے ہیں۔ بھئی بیڑی کیوں پیتے؟ سگریٹ پیا کیجئے آپ، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سگریٹ پیئے۔ بولے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ سگریٹ پیوں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہنسی بھی آتی ہے، بڑا افسوس تو بیڑی پینے کی دعا بھی نہیں کرنا، بعد میں تم کو دوں گا۔ میں سوچا شاید کوئی امپورٹنٹ سوال ہوگا، کیونکہ سوالات تو آتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب کیا اسلام میں ہر چیز کرنے کی دعا ہے؟ میں نے کہا بے شک ہے۔ بول رہا کھانا کھانے کی دعا؟ میں نے کہا ہے۔ بولا پانی پینے کی دعا؟ میں نے کہا ہے۔ بولا سب دعا ہے؟ میں نے کہا۔ بولا مولانا صاحب بیڑی پینے کی دعا کیا ہے؟ میں نے کہا رہے نالائق، تجھے اور سوال نہ ملا، یہی سوال ملا بیڑی پینے کی دعا کی۔ ارے بھائی بیڑی پینا تو حرام ہے، اور حرام چیزوں کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، یہ تو حرام ہے بیڑی پینا۔ بول رہا آپ کچھ نہیں جانتے؟ میں نے کہا اچھا میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے بھائی میں کچھ نہیں جانتا، میں تو طالب علم ہوں، ایسے بھی میں کچھ نہیں جانتا، تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ بیڑی پینے کی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ بول رہا معلوم ہے مجھے۔ میں چونک گیا کہ بیڑی پینے کی دعا اسے معلوم ہے، حقیقت بول رہا ہوں۔ میں نے بولا بھائی بتا تو صحیح کہ بیڑی پینے کی دعا ہے کیا، اب تو بتا۔ تو وہ بول رہا ہے کہ بیڑی پینے کی دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فیما بیڑی ٹانا۔ میں نے کہا سن تجھے یہ دعا ملی کہاں سیکھا تجھے؟ بول رہا ہے ایک مولانا سے سیکھا ہوں۔ میں نے کہا بیوقوف مولانا سے دعا؟ کون مولانا ہے جو بیڑی پینے کی دعا بتا رہا ہے؟ بول رہا آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھیے۔ میں نے کہا یوٹیوب میں؟ بولا ہاں۔ بولا نام کیا بتا؟ تو بول رہا وہ کیا نام ہے، بنگلہ دیشی کا ایک بڑا بڑا بال ہے، وہ اللہ۔ اچھا طاہری، دیکھ رہے سب سنتے ہیں ان کو، سب جانتے ہیں۔ یہ اللہ معاف کرے یہ تو شیطان کا سب سے بڑا چیلا ہے، یہ مولوی تھوڑی ہے۔ تو یہ طاہری جو ہے نا یہ بتایا تھا یہ بیڑی پینے کی دعا، تو اس نے مزاحیہ انداز میں، وہ تو ہر بات بھی مذاق کرتا ہے، تو اس نے بولا، اس نے بھائی سیکھ لیا۔ خیر اس نے مزاحیہ انداز میں بولا ہوگا، مذاق کیا ہوگا، خیر اللہ معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو ہر چیز کو جائز اور ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو خیر بات کیا کر رہا تھا میں آپ کے سامنے، احسن عملا، وہ عمل جب بھی آپ کوئی عمل کریں گے نا دنیا میں، آپ دیکھیں گے، جب بھی کوئی عمل کریں گے آپ دنیا میں نا، آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ عمل کرنا کیا اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، کیا حدیث میں موجود ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن وہی عمل آپ کو ایکسپٹ کیا جائے گا، وہی عمل ایکسپٹ کیا جائے گا، سویکار کیا جائے گا جس عمل پر اللہ اور اللہ کے رسول کے مہر ہوں گے۔ میرے بھائیوں میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں جانتے ہیں؟ کیونکہ جب سے ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون آیا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا مختصر انداز میں، جب سے ہمارے ہاتھوں میں نا یہ موبائل فون آیا، اس موبائل فون نے ہمیں اور آپ کو نہ جانے کیسا کیسا عمل کروایا اس موبائل فون نے۔ کیوں؟ کیونکہ اس موبائل فون کے اوپر طاہری جیسے بہت سارے مولوی کی تقریر موجود ہے، بہت سارے۔ آج ہم موبائل میں جلسہ سن رہے ہیں، علماء کی تقریر سن رہے ہیں، سنتے سنتے ایک چیز مجھے اچھی لگی، اب ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی یہ صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے، کیا قرآن میں ہے یا نہیں ہے، ہمیں اچھا لگا، ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میری ماں کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک دن میں گھر میں گیا، دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوا، احسن عمل، اس کی میں مثال آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں۔ گھر میں گیا تو جب میں سویا تو میری نظر گھر کے دروازے کے اوپر پڑی، اور دروازے کے اوپر ایک یعنی وہ جو آپ لوگ کیا کہتے ہیں بنگلہ میں اس کو، مٹی کا جو گولا ہوتا ہے نا، مٹی کا گولا جس کو ڈھیلا بولتے ہیں آپ لوگ شاید، مٹی کا گولا، دیکھیے یہ مٹی کا 4 گولا وہاں پہ رکھا ہوا ہے، یعنی باندھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے میرے کمرہ میں؟ میں وہاں پہ گیا اور اس کو اتارا، کپڑے میں لپیٹ کر اس کو باندھا ہوا تھا، میں اس کو اتارا، اترنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ اس میں مٹی کے 4 گولا ہے، 4 اتنا بڑا بڑا گولا اس میں باندھا ہوا ہے۔ میں اس کو قریب میں رکھ دیا کہ صبح ہوگی تو میں ماں سے پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ یہ ہے کیا۔ جب صبح ہوئی میں ماں کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں نے ماں سے کہا کہ امی جان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیٹا آپ نے اس کو توڑ دیا؟ میں نے کہا ہاں توڑ دیا۔ بولا اللہ 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 اللہ، آپ نے کیا؟ جلدی جائیے، جلدی باتیے۔ میں نے کہا میرے ماں بتائیے تو صحیح ہے کیا؟ بول رہا یہ گھر میں برکت لانے کا وظیفہ ہے، گھر میں برکت لانے کا وظیفہ۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میری ماں سے میں نے سوال کیا کہ میری ماں آپ کو یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ آپ یہ وظیفہ سیکھے کہاں پہ؟ تو
تو बोल रही है कि मैं मोबाइल में तकरीर सुन रही थी तो फला मौलाना की मैंने तकरीर सुनी तो फला मौलाना ने बताया तो मैंने सोचा चलो मैं भी घर में बरकत लाने का वजीफा मैं भी घर में रखूं। मेरी माँ से मैंने कहा कि मेरी माँ मोबाइल में हर मौलवी की तकरीर आप ना सुना करें, मोबाइल में हर मौलवी की तकरीर आप ना सुना करें, क्योंकि मोबाइल के अंदर मौलवी की शक्ल में बहुत सारे शैतान भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे शैतान हैं। अगर आप इसको डिटेल्स में सुनना चाहते हैं यूट्यूब में जाइएगा, 2.5 घंटा की मेरी एक तकरीर है कि मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया। वहां पर मैंने इस चीज को, इन तमाम चीजों के बारे में मैंने डिटेल्स में मैंने वहां पे बता के रखा है। तो खैर जो मैं बता रहा था कि कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा, आसन अमल, जो बेहतरीन अमल होगा, बेहतरीन अमल। जब भी आप कोई अमल करो देखो कि अल्लाह के नबी ने बताया या नहीं, कुरान में इसकी दलील मौजूद है या नहीं, हदीस की किताबों में इसकी दलील मौजूद है नहीं, क्योंकि वही अमल एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना अमल दूसरा अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो क्या बता रहा था, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि लोगों मैंने तो मौत और हयात को इसलिए पैदा किया, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर बस इसलिए भेजा, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा कि तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। इस आयत से क्या मैसेज मिला, इस आयत से ये मैसेज मिला कि अल्लाह हमें दुनिया बनाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में रहकर आखिरत को संवारने के लिए भेजा है। और आगे आइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि ऐ लोगों उस दिन से डरो, वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो, तुरजऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में जमा किया जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि ऐ कलिया चौक वालों, ऐ माज़मपुर के लोगों, ऐ माज़मपुर की औरतों, वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो, यानी आखिरत के दिन से डरो, जिस दिन तुम तमाम के तमाम लोगों को वहां पर जमा किया जाएगा, अल्लाह के सामने में जमा किया जाएगा। अब सवाल कीजिए, ऐ मौलाना तनवीर उस दिन से क्यों डरे हम, और यानी हम कयामत के दिन से क्यों डरे और उस दिन हमें क्यों जमा किया जाएगा? तो मेरे भाइयों कयामत के दिन से इसलिए डरिए क्योंकि उस दिन आपको आपका बदला दिया जाएगा। दुनिया में आप जैसा बोएंगे कल कयामत के दिन यानी आखिरत के दिन आप वैसा पाएंगे, आप वैसा पाएंगे जैसा दुनिया में करेंगे उसका फल आप कयामत के दिन आप पाएंगे। ऐ लोगों कयामत से दिन से डरने की बात कही जा रही है, डे ऑफ जजमेंट से डरने की बात कही जा रही है। डरने से मुराद ये है कि हमसे और आपसे ये कहा जा रहा है क्या मौलवी तनवीर, ऐ लोगों तुम लोग कल कयामत के दिन से डरो, यानी उस दिन में, यानी उस दिन आने से पहले उसकी तैयारी कर लो। हाँ मेरे भाइयों कयामत के दिन क्या होगा, वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। आहा उस दिन क्या होगा, आपके हाथ में आपका नामा यामाल रख दिया जाएगा, मौलवी तनवीर के हाथों में मौलवी तनवीर का नामा यामाल रख दिया जाएगा, सबके हाथों में अपना अपना हाथों में नामा यामाल रख दिया जाएगा। यानी वो दुनिया की खेती होगी मेरे भाइयों। दुनिया में अब 40 साल जिंदा रहे, 80 साल जिंदा रहे, 90 साल जिंदा रहे, आपने दुनिया में क्या कुछ किया उस नामा यामाल के अंदर आप उस चीज को पा जाएंगे। और जो मुजरिम होगा वो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेगा, या अल्लाह ये कैसा नामा यामाल है, या अल्लाह ये कैसा रजिस्टर है, अल्लाह ये कैसी फाइल है, अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर जो भी किया था छोटा हो या बड़ा हो, मैंने रात के अंधेरों में, मैंने रात के अंधेरों में मैंने कमरा बंद करके, मैंने दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद करके जो गुनाह मैंने किया था। सन्नी लियोनी की वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने वालों, मियां खलीफा की वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने वालों, खास करके तुम इस बात को सुनो, कल कयामत के दिन आप ठंडी के मौसम में रजाई के नीचे में जाकर जो आज आप गंदी गंदी वीडियो देख रहे हैं, गंदी वीडियो देखते कि नहीं देखते? अल्लाह माफ करे,
جب سے موبائل فون آیا کیا مولوی، کیا حاجی، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا جوان، کیا بوڑھا، اور کیا چھوڑا، کیا چھوڑی آپ کی بھاشا میں، آج سب کوئی میرے بھائیوں غلط سلط ویڈیو دیکھتے. جب سے موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا، موبائل نے تو ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. بچو، موبائل کے فتنے سے بچو میرے بھائیوں. غلط تصویریں، غلط ویڈیوز، غلط یعنی فلمیں دیکھنے سے بچو میرے بھائیوں. کیوں؟ کیونکہ تمام چیزیں آپ کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال کے اندر آپ دیکھ لیں گے. تمام چیزیں آپ نامہ اعمال کے اندر دیکھ لیں گے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک چیز کا میں آپ کے سامنے اضافہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میرا موضوع ہے آخرت کے اوپر. آج میری بہت ساری مائیں بہنیں یہاں پر موجود، آپ سب بھی موجود ہیں. آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا چچا، آپ کا دادو اگر آج جلسے میں نہیں آئے نا، کل جا کر آپ ان کو بتا دیجئے گا. آج جب یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا نا، ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک میں، فیس بک کھولا، ایک ویڈیو آ گئی. اب ویڈیو کیا ہے بھئی؟ گندی ویڈیو ہے، گندی ویڈیو ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ ویڈیو گندی ہے، بڑا دیکھتے ہیں اس کو، یعنی ٹک ٹکی نظر سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب وہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، ہم دوستوں میں فارورڈ کر دیتے ہیں، دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں، یا پھر دوستوں کو ٹیگ کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے تو دیکھ کر مزہ لیا، اب تو بھی لے. بہن میں نے تو دیکھ کر مزہ لیا، اب تو بھی مزہ لے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شیئر کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام، ٹویٹر کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو خود بھی دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں، دوسروں کے دیکھنے کی مدد کرتے ہیں، ان کو شیئر کر دیتے ہیں. یعنی ہم اکیلا جہنم میں تھوڑی جائیں گے بیٹا، تجھے بھی تیرے باپ کو بھی جہنم کے اندر لے کر جاؤں گا. ہم تو شیطان سے یہ ٹینڈر لے کر آئے ہیں، ٹینڈر شیطان سے. شیطان کہتا بھئی اب تو میرا کام تو لوگ کر رہا ہے، اب تو کر، میں تو بیٹھا ہوا ہوں. شیطان نے اپنا ٹینڈر ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیا. اور کتنا افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر آج شیطان کا کام کو انجام دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے گندی ویڈیو دیکھنا، اس کو شیئر کرنا، دوستوں میں بھیجنا، میرے پاس بھی اللہ معاف کرے کہاں کہاں سے لوگوں کو نمبر مل جاتے ہیں، ایسی ایسی ویڈیو بھیج دیتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو معاف کرے کہ ان لوگوں کو بلاک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. آیت کا معنی جانتے ہیں؟ موبائل تو آج آیا ہاتھ میں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. گندی ویڈیو کو شیئر کرنے والوں، ایک دوسروں کو بھیجنے والوں، فارورڈ کرنے والوں، دوستوں کو ٹیگ کرنے والوں، سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو، گندی چیزوں کو عام کر دی جائے، پھیلا دی جائے، اس کی نشر کر دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن یعنی آخرت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے بولیے انشاءاللہ آج کے بعد گندی ویڈیو کبھی شیئر نہیں کروں گا. بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. میرے بھائیو آئیے میں کیا بتا رہا تھا؟ میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ لوگوں قیامت کے دن سے ڈرو، اس لیے کہ اس دن تم تمام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا. میرے بھائیو، اور اس دن کیا ہوگا؟ جو انسان کل قیامت کے دن پاس ہو جائے گا، اللہ کی عدالت میں پاس ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جائے گا، یعنی جس کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس سے بڑا کوئی کامیابی نہیں اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اور جس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں. اسی لیے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، جہنم کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، یعنی یہاں پر مومنوں کو بتایا جا رہا ہے. غور کیجئے گا اس آیت پر. میرے بھائیو آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آیا بس ہم جنتی ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے خاندان مسلمان ہیں، میں گوشت کھاتا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحیم ہے، میں ایک اللہ پر وشواس رکھتا ہوں، اب تو میں جنتی ہو گیا، اب میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، اب دنیا کے اندر کوئی چیز مجھے
जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप अगर आपकी ये सोच है और ये सोच लिए अगर आप दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं अगर दुनिया में, तो मेरे भाइयों इसको आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो तुम अपने आप को भी कू अनफुसकुम वालिकुम नारा, अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, और तुम अपने अहल वयाल को भी, अपने बेटे को भी, अपनी औलादों को भी, अपनी बेटियों को भी, अपनी बीवियों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि कल कयामत के दिन अगर तुम्हें जहन्नम के अंदर जाना पड़े, तुम्हारे घर वालों को जहन्नम के अंदर जाना पड़े, तो इससे बड़ी नाकामी और कुछ नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद कर दी, यह जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आयद कर दी, यह जिम्मेदारी हमारे सरों के ऊपर रख दी कि ऐ लोगों तुम खुद भी जहन्नम के अजाब से बचो, यानी आखिरत की तैयारी करो, और अपने घर में अहल वयाल को यानी अपनी बीवियों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ, यानी उन्हें भी ये हुक्म दो, उन्हें भी ये तालीम दो, उन्हें भी जहन्नम के अजाब से डराओ, उन्हें भी उन्हें भी कयामत के दिन से डराओ, उन्हें भी तुम जहन्नम के अजाब आग से डराओ मेरे भाइयों। और एक बात उसके बाद मैं आपको और सामने की तरफ लेकर आऊंगा, वो जहन्नम की आग जिस दिन फैसला होगा कल कयामत के दिन, वो जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी, क्या आपने कभी सोचा? वो जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी, क्या आपने कभी सोचा? हमने तो नहीं सोचा भाई। सोचा? अगर आपने सोचा हो तो मुझे बताइए, जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी, जिससे बचने की तालीम और जिससे बचने की शिक्षा आज हमें और आपको दी जा रही है। जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी, अल्लाहु अकबर। सोचता भी हूं ना तो दिल दहल जाता है। जहन्नम की आग के बारे में जब पढ़ता हूं या जब कहीं पर तकरीर करता हूं जहन्नम के ऊपर, मेरे भाइयों दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या अल्लाह तो हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा लेना, अल्लाह तो हम सबको जहन्नम से बचा लेना, पर अल्लाहुम्मा आमीन। वो जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी, क्या वो जहन्नम की आग के बारे में मालूम है? वो जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाहु अकबर। दुनिया की आग से ना 69 गुना ज्यादा जहन्नम की आग खतरनाक होगी। सही हदीस है। कितनी खतरनाक होगी? क्या जहन्नम की आग गैस से जलाई जाएगी? नहीं। क्या जहन्नम की आग पेट्रोल से जलाई जाएगी? क्या जहन्नम की आग कोयले से जलाई जाएगी? क्या जहन्नम की आग मिट्टी के तेल से जलाई जाएगी? नहीं। फिर किससे जलाई जाएगी? अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ लोगों उस जहन्नम की आग से बचो। वो जहन्नम की आग इतनी खतरनाक होगी, इतनी खतरनाक होगी, जो आग इंसानों से जलाई जाएगी और जो आग पत्थरों से जलाई जाएगी। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जो इंसानों से जलाई जाएगी और पत्थर से जलाई जाएगी। जहन्नम की आग इंसान से और पत्थर से जलाई जाएगी। भाई इंसान तो समझ में आया कि हम जैसा होंगे, पत्थर कैसा होगा? कौन सा पत्थर होगा? ये पत्थर जो रास्ता बिछाने के लिए डाले जाते हैं। अभी तो यहाँ रास्ते में ढलाई हो रही है ना सर, ढलाई हो रही है, आपके रास्ते में देखेंगे कल जाकर। ये पत्थर जो ढलाई में काम आता है, ऐसा पत्थर नहीं होगा। फिर कैसा पत्थर होगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते वो कैसा पत्थर होगा? वो गंधक का पत्थर होगा। गंधक का पत्थर क्या है? इंग्लिश में आप उसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा। इंग्लिश में उसको बोला जाता है सल्फर, SULFUR, सल्फर बोला जाता है। और अरबी में उसको किब्रीत बोला जाता है। वो पत्थर इतना खतरनाक होगा, इतना हाई फ्लेमेबल पत्थर होगा कि अगर आग के करीब भी उस पत्थर को लाया जाएगा ना, तो करीब आने की वजह से वो आग भड़क उठेगी। अल्लाहु अकबर। वो पत्थर भी कितना खतरनाक होगा कि आग के करीब ले जाने की वजह से वो आग भड़क जाएगी, या आग को उसके करीब लाने से आग भड़क जाएगी। वो बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई फ्लेमेबल पत्थर होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उस जहन्नम से डरो, खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ।
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ میرے بھائیو وہ دن کتنا خطرناک ہوگا، کل قیامت کی دن کتنا خطرناک ہوگا۔ اور لوگوں دنیا میں اگر آج آپ کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کی دولت بچا لیتی ہے، لیکن آخرت کے دن آپ کی دولت آپ کو بچا نہیں پائے گی۔ میرے بھائیو دنیا کے اندر اگر آپ کوئی پریشانی میں آتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کا دوست، آپ کا گھر والا، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا آپ کو دنیا کی مصیبت سے بچا لیتا ہے، لیکن کل قیامت کے روز میرے بھائیوں آخرت کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اس دن آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اے لوگوں کل قیامت کا دن، کل قیامت کا اس منظر کو یاد کرو، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کو سننے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، بلکہ باپ بیٹا سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ آج ایک شوہر اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے، ایک بیوی اپنے ہسبینڈ سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور یہ بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی۔ کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا تک نہیں ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی دنیا کا کوئی انسان آپ کو جہنم کے عذاب سے کل آخرت کے دن بچا نہیں پائے گا۔ اور ہاں میرے بھائیوں بھاگنا تو بڑی دور کی بات، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا کہ اللہ آج آپ دنیا بنانے کے لیے، اپنا بیٹا کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے بیٹے کی عیش و آرام کے لیے آپ دوسروں کا حق مارتے ہیں، آپ حرام کاروباری کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو میرا بیٹا عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ لیکن میرے بھائیوں کل قیامت کی روز آپ کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ میرا باپ ہے تو اس کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، یا اللہ یہ میری ماں ہے تو میری ماں کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، یا اللہ یہ میری بیوی ہے میری بیوی کو پکڑ لے اور مجھے چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا، یہ درس ملا، یہ پیغام ملا کہ قیامت کی دن کا منظر یہ ہوگا کہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ قیامت کا دن کتنا خطرناک دن ہوگا میرے بھائیوں، آپ نے کیا کبھی سوچا ہے؟ کیا اس قیامت کے لیے آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ اے لوگوں کل قیامت کے دن سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا آپ نے کبھی سوچا آج دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، آج سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم دنیا میں سورج کی گرمی کو، سورج کی تپش کو میرے بھائیوں برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اور آپ گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کچھ دن پہلے میں آگرہ گیا تھا، یعنی ٹھنڈی سے پہلے میں آگرہ گیا تھا ایک پروگرام کے سلسلے میں۔ وہاں کی کمیٹی نے مجھے بتایا مولانا تنویر صاحب چلیے میں آپ کو آگرہ میں لے جا کر، یعنی تاج محل لے جا کر میں آپ کو تاج محل گھما کر لے کر آتا ہوں۔ میرے بھائیوں میں بھی تیار ہو گیا، میرے ہاتھوں میں ٹائم تھا، میں نے کہا چلیے جب آگرہ کی سرزمین پر جب آنا ہی ہوا تو چلیے میں بھی تاج محل دیکھ لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں تاج محل دیکھنے کے لیے جب میں کمرہ سے نکلتا ہوں میرے بھائیوں اتنی زیادہ لو چلتی ہے، اتنی زیادہ لو چل رہی ہے، اتنی زیادہ گرمی ہے کہ کمرہ سے نکل کر ایک منٹ باہر رہنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں نے کہا میرے بھائی میں تاج محل دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں سورج کی گرمی کو اور تپش کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے ہوٹل کے کمرہ تک لے کر چلیے۔ یہ حالات ہے دنیا کی۔ آج دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم گھروں میں اے سی لگا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں
اسی کے ذریعے سے، پنکھا کے ذریعے سے آج ہم دنیا کی گرمی سے بچ جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اور کیسا دن ہوگا، کتنا خطرناک دن ہوگا، کتنی گرمی ہوگی، ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کو 1 میل کی دوری پر لے کر آ جائے گا، اور دوسری حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر لے کر آ جائے گا۔ وہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، وہ سورج اتنا نزدیک آ جائے گا کہ لوگ سورج کی گرمی سے یعنی پریشان ہو جائے گا، اور لوگوں کو اس کے بقدر پسینہ آئے گا۔ آپ نے دنیا میں لوگوں کو باڑھ کے پانی سے ڈوبتا ہوا آپ نے دیکھا، ندی کے پانی سے، تالاب کے پانی سے آپ نے ڈوبتا ہوا دیکھا، لیکن کل قیامت کا دن میرے بھائیوں اتنا خطرناک دن ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر وہ پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا، لوگ اپنا پسینہ میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ گلا تک ہوگا۔ میرے بھائیوں، سورج کی گرمی کی وجہ سے لوگ بے حال ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے بھائیوں بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس دن سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا تیاری ہے آپ کے پاس؟ کیا تیاری کر رکھے آپ نے؟ میرے بھائیوں، وہ آخرت کا دن کتنا خطرناک دن ہوگا۔ یوم ترون تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى۔ وہ قیامت کا دن کتنا خطرناک دن ہوگا کہ ایک دودھ پلانے والی ماں، تم دیکھو گے، یوم ترون، تم اس دن دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں، آپ کو معلوم ہے، میری ماں اور بہنوں کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ ہو تو اس بچہ سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں آپ اپنا بچہ سے۔ ایک ماں اپنا بچہ سے کتنا پیار کرتا ہے میرے بھائیوں، لیکن کل قیامت کے دن، قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، یوم ترون، کہ تم لوگ اس دن دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتا بچہ کو بھول جائے گی، اپنا بچہ کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اور تم دیکھو گے وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک حاملہ عورت، یعنی جس کا پیٹ میں بچہ ہو، اس کا حمل گر جائے گا، قیامت کے ڈر کی وجہ سے اس کا بچہ ساکت ہو جائے گا، پیٹ سے اس کا بچہ گر جائے گا۔ وہ قیامت کا دن کتنا خطرناک ہوگا۔ میرے بھائیوں بتائیے اس دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جس دن تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ کیا تیاری ہے؟ آگے آئیے، وہ کون سی چیز ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہمیں قیامت کی، آخرت کی فکر نہیں۔ لیکن ذرا صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھیے، وہ کون سی چیز ہے میرے بھائیوں؟ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، مسلمانوں کے امیر ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں رات میں سونے نہیں دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو حضرت عمر کی پیٹھ کو بستر پر لگنے نہیں دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر ایک بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، رات کو سوتے نہیں ہیں، رات میں گشت لگایا کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میری حکومت کے اندر، میری رعایا کے اندر کوئی بھوکا نہ سو جائے، میری رعایا کے اندر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت عمر کو یہ چیز سونے نہیں دیتی ہے کہ اگر آج میری رعایا کے اندر جہاں تک میری حکومت ہے،
کوئی بھوکا سو جائے گا تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اور میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر میں اس چیز کا، اس سوال کا میں جواب نہ دے پاؤں گا۔ ایک دن کی بات ہے میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا غلام مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، گشت لگا رہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی مدینے کی گلیوں سے ابھی نکلے بھی نہیں کہ مدینے کے کچھ دوری پر ایک جگہ پر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک چبوترا لگا ہوا ہے، اور وہاں پر آگ جلنے کی روشنی آ رہی ہے، دور سے دکھائی دے رہی ہے کہ وہاں پر آگ جل رہی ہے، یعنی وہاں پر کچھ لوگ ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ، غلام کا نام اسلم ہے، اسلم کو ساتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ چلو، دیکھتا ہوں کہ وہاں پر وہ کون لوگ ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ حضرت عمر گئے، جانے کے بعد کیا دیکھا، ایک عورت یعنی چولہے پر ہنڈی رکھی ہوئی ہے اور وہ کچھ بنا رہی ہے، ہنڈی کے اندر کچھ پکا رہی ہے، اور اس کے ارد گرد دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھیے، امیر المومنین بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ اے عورت، تو اتنی رات کو ہنڈی میں کیا بنا رہی ہے، تو اتنی رات کو ہنڈی میں کیا پکا رہی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اے اجنبی شخص، میں آپ کو جانتی نہیں، میں آپ کو پہچانتی نہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا، یعنی میرا شوہر کو، میرا ہسبینڈ کو قتل کر دیا گیا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوک کے مارے میں تڑپ رہے ہیں، ان کو کھلانے کے لیے، دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، بس میں ہنڈی میں پانی کو گرم کر رہی ہوں اور اپنے بچے کو تسلی دے رہی ہوں، یہاں پہ اس لیے کہ میرا بچہ کو یہ لگے، ان کو یہ سکون ملے جان کر کہ ہنڈی میں میری ماں کھانا بنا رہی ہے، ہنڈی میں میری ماں کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکے گا تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے، بس میں اپنے بچے کو تسلی دے رہی ہوں، اور اسی انتظار میں، اسی آش میں، یعنی کھانا پکنے کی انتظار کرتے کرتے میرے بچے سو جائیں گے، میں بھی اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے بچے سو جائیں۔ میرے بھائیوں، مورخین لکھتے ہیں، حضرت عمر نے سوال کیا کہ عورت، جب تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانے کا سامان نہیں، جب تو بھوکی ہے، تیرے بچے بھوکے ہیں، تو امیر المومنین حضرت عمر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ اگر حضرت عمر کے پاس جاتی تو وہ تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دیتا۔ اس عورت کا جواب سنو، اس عورت نے جواب دیا کہ اجنبی شخص، میں کیوں جاؤں عمر کے پاس، میں کیوں جاؤں بادشاہ کے پاس، خلیفہ کے پاس، میں کیوں جاؤں؟ اللہ نے اس کو میرا ذمہ دار بنایا، عمر کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ حضرت عمر نے کہا کہ عورت، وہ اتنی بڑی رعایا کا خلیفہ ہے، چاروں طرف اس کی حکومت ہے، اور اس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں، حضرت عمر کن کن کے پاس جائے، ان کی بات ساتھ تو بڑی ہے، وہ کن کن کے پاس جائے اور کن کن کا حال پوچھے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ اے اجنبی شخص، جب حضرت عمر ایسا کر نہیں سکتا، جب حضرت عمر سب کی خبر نہیں لے سکتا، تو حضرت عمر پھر خلیفہ کیوں بنے، وہ امیر کیوں بنے، وہ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اجنبی شخص، میں آپ کو گواہ بنا کر آج ایک بات کہہ رہی ہوں، کتنی بڑی بات ہے، سنیے۔ وہ عورت کہتی ہے، اے اجنبی شخص، کل قیامت کا دن ہوگا، کل آخرت کا دن ہوگا، میں ہوں گی اور میرے یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور حضرت عمر ہوں گے، اور میں حضرت عمر کا دامن پکڑ کر میں اللہ سے شکایت کروں گی۔
حضرت عمر کے سامنے کرے کل آخرت کے دن، کل قیامت کے دن میں حضرت عمر کا دامن پکڑ کر میں اللہ سے شکایت کروں گی کہ اللہ یہ عمر خلیفہ تھا، دنیا میں یہ عمر امیر تھا اور ان کی حکومت میں اور میرے بچے بھوکے تھے، حضرت عمر نے ہم لوگوں کی خبر نہیں لی تھی، میں اللہ سے شکایت کروں گا۔ جب یہ بات حضرت عمر سنتے ہیں، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، حضرت عمر جلدی جلدی گھر آتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد بیت المال میں سے کچھ کھانے کی اشیاء یعنی کچھ کھانے کی چیزوں کو ایک بوری میں ڈالتے ہیں اور بوری میں ڈالنے کے بعد اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر کا غلام اسلم کہتا ہے یا امیر المومنین آپ یہ بوری مجھے دے دیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اسلم نہیں نہیں میں تمہیں بھلا بوری کیوں دوں؟ وہ کہتا ہے میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے دے دیجئے، میں آپ کا بوجھ اٹھاتا ہوں، آپ مجھے دے دیجئے، میں بوری اپنے سر پہ اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اسلم کیا بتاؤ کیا تم کل قیامت کے دن بھی، کل آخرت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اس نے جواب دیا یا امیر المومنین نہیں نہیں کل قیامت کے دن تو آپ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور میں اپنا بوجھ اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیوں جلدی جلدی حضرت عمر اس عورت کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ تمام چیزیں انہیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لو اس کو بنا لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ میرے بھائیوں اس کے بعد کچھ دوری پر چل جاتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ دوری پر جا کر حضرت عمر اور ان کا غلام یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ عورت کھانا بناتی ہے اور بنانے کے بعد اپنے بچے کو بھی کھلاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، وہ عورت بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر ان کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عورت بتاؤ کیا آپ خوش ہو کہ نہیں؟ عورت جواب دیتی ہے کہ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ عورت اتنا زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے اجنبی شخص، میری مدد کرنے والا، میری سہایتا کرنے والا، خلیفہ تو آپ کو بننا تھا، امیر تو آپ کو بننا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر اس عورت سے کہتے ہیں اے عورت کیا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، کیا میں آپ سے ایک درخواست کروں؟ اس نے کہا ہاں آپ نے میری مدد کی، آپ مجھے یعنی درخواست کر سکتے ہیں، آپ مجھے یعنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اے عورت آپ حضرت عمر کو معاف کر دو، اے عورت آپ حضرت عمر کو معاف کر دو۔ وہ عورت کہتی ہے چلو جب آپ نے کہا تو میں حضرت عمر کو معاف کر دیا، میں حضرت عمر کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ کل آپ جب صبح ہوگی مدینے میں آنا، حضرت عمر کے پاس آنا، حضرت عمر آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دے گا۔ تو میرے بھائیو یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو فکر آخرت ہے کہ حضرت عمر رات کی تاریکیوں میں گشت لگاتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا ہے، کوئی کسی پریشانی کے عالم میں مبتلا تو نہیں ہے، اگر ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا اور میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ یہی میرے بھائیو فکر آخرت ہے۔ آخرت کے بارے میں آپ سوچئے کہ آخرت کے بارے میں آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور ایک بڑا زبردست واقعہ آخرت یعنی فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ میرے بھائیو حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے، بالکل صحیح واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، یعنی تپتی ہوئی دھوپ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ان کے کئی اور ساتھی ہیں، راستے سے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی، دھوپ بڑی تیز ہو گئی، ایک سایہ کی تلاش کرو، وہاں پر تھوڑی دیر آرام کریں گے، اور بھوک بھی لگی ہے، وہاں پر تھوڑی دیر آرام کر کر کھانا بھی کھا لیں گے، یعنی ساتھ میں جو کھانا لیے ہوئے تھے۔ چلتے گئے ایک سایہ نظر آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھی اس سایہ کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر بیٹھ گئے،
اور بیٹھتے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو کھانا نکالو۔ ان لوگوں نے دسترخوان بچھایا اور کھانا نکالا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر ایک بکری کے چرواہا کے اوپر پڑ گئی۔ ایک نوجوان جو اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے چراتے ہوئے اس سائے کے قریب آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر بھی اس انسان کے اوپر، اس نوجوان کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ٹھہرو، ابھی کھانا مت کھاؤ، وہ بھی یہیں آ رہے ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کر کھانا کھاؤں گا۔ میرے بھائیو، وہ نوجوان بکری کا چرواہا بکریاں ہانکتے ہانکتے چراتے چراتے اس سایہ کے قریب آ جاتا ہے۔ یہاں جب پہنچ جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے میرا بھائی آ جاؤ، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا بھی ریڈی ہے، آؤ ہم تمام مل کر کھانا کھاتے ہیں، آؤ تم بھی ہم لوگوں کے ساتھ شمار ہو جاؤ، تم بھی ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب اس نوجوان کا جواب سنیے، اور فکر آخرت کسے کہتے ہیں، آخرت کی فکر کسے کہتے ہیں، آپ اس واقعہ سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ اجنبی شخص، بکری کا چرواہا، اس نے کہا اے اجنبی شخص، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ بولا روزے سے ہو؟ اتنی دھوپ، اتنی گرمی، اور وہ بھی بکری کا چرواہا، روزے سے ہو؟ بولا ہاں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سوچ رہے ہیں کہ چلو بھئی اس کا ایک امتحان لے لیتا ہوں، اس کی آزمائش کر لیتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں روزہ ہے، میں روزہ سے ہے یا نہیں ہے، یا اس کا روزہ کہاں تک کام آ رہا ہے، ذرا دیکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا امتحان لینے کے لیے اسے کہتے ہیں اے نوجوان، اے نوجوان، تمہارے سامنے، تمہارے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو، ایک بکری مجھے بیچ دو، ابھی پکاؤں گا، تمہیں قیمت بھی ادا کروں گا، ہم لوگ تمام لوگ مل کر کھائیں گے، ایک بکری بیچ دو۔ اس نوجوان نے کہا اے اجنبی شخص، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں آپ کو ایک بکری فروخت کر دوں، ایک بکری بیچ دوں؟ اے نوجوان، اے اجنبی شخص، میں آپ کو بکری فروخت نہیں کر سکتا، میں آپ کو بکری بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کیوں نہیں بیچ سکتے؟ بول رہا ہے کہ میں ان بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، یہ کسی اور کی بکریاں ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ ان بکریوں میں سے میں ایک بکری کا بھی میں مالک نہیں ہوں۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، کیا ہوا، بکری کا مالک نہیں ہو تو کیا ہوا، ارے بھائی بیچ دو، فروخت کر دو، میں تمہیں قیمت عطا کروں گا، اور ہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور جب تم گھر میں جاؤ گے تمہارا مالک، بکری کا جو مالک ہے، وہ جب تم سے آس کے کرے گا، تم سے پوچھے گا کہ ایک بکری کہاں چلی گئی، تو تم کہہ دینا کہ آج ایک جانور آیا تھا، ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے۔ معمولی سی بات ہے، جنگل میں جانور آ سکتا ہے، بکری کھا کر جا سکتا ہے، یہ معمولی سی بات ہے، تم کہہ دینا۔ اب اس نوجوان کا جواب سنیے، یہی تو فکر آخرت ہے، یہی تو آخرت کا ڈر ہے میرے بھائیو۔ اس نوجوان نے جواب دیا اے اجنبی شخص، آپ یہ کہہ رہا ہو کہ میں آپ کو ایک بکری فروخت کر دوں، آپ کو ایک بکری بیچ دوں، اور جب میرا مالک مجھ سے سوال کرے، مجھ سے پوچھے، تو میں اپنے مالک کو جھوٹ بول دوں۔ لیکن ہاں اب سنیے، مجھے معلوم ہے کہ میرا مالک یعنی ان بکریوں کا مالک مجھ پر اتنا بلیو کرتا ہے، اتنا ٹرسٹ کرتا ہے، اتنا اعتبار کرتا ہے، اتنا وشواس کرتا ہے کہ اگر میں اپنے مالک کو میں جھوٹ بول دوں تو میرا مالک میری باتوں کا اعتبار کر لے گا، وہ میری باتوں پر ٹرسٹ کر لے گا۔ لیکن اے اجنبی شخص، میں دنیا میں جھوٹ بول کر اپنے مالک کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا، دنیا میں میں جھوٹ بول کر اپنے مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا، لیکن اے اجنبی شخص، جو میرا مالک کا بھی مالک ہے، جو میرا رب ہے، جو رب کائنات ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو ڈے آف ججمنٹ کا وانر ہے، جو آخرت کا مالک ہے، جب کل اس کی عدالت میں میری پیشی ہوگی، جب کل اس کی عدالت میں مجھے پیش کیا جائے گا، مجھے کھڑا کیا جائے گا، اور بکری کو بیچنے کے تعلق سے، فروخت کرنے کے تعلق سے جب مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا، تو میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر کیا جواب دوں گا؟ یہ فکر آخرت ہے میرے بھائیوں۔ ڈریے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈریے جس دن تمام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور تمام چیزوں کا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیو، مجھے جتنا ٹائم دیا گیا تھا اس سے 10 منٹ زیادہ ہو گیا، یعنی میرا
मेरी तकरीर करने को 2 घंटा 10 मिनट हो गया, तो क्या करें, चलाएं या छोड़ दें? जी बस रहने दें, चलिए, क्योंकि ठंड की रात है और बड़ी आज ठंडी भी है, काफी ठंड की रात है और आप लोगों को सुना भी है फजर की नमाज अभी खत्म नहीं किया मेरे, माफ कीजिए, अभी बैठिए, अभी खत्म नहीं किया मैं, बस इतनी देर तक साथ दिया, अब 2-3 मिनट साथ दे दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि कलिया चौक वालों से ना मेरी बड़ी मोहब्बत है, खास करके माजमपुर वालों से, क्योंकि मैं कलिया चौक छोड़ करके अगर मैं कहीं और प्रोग्राम में जाता हूं तो मैं 1.5 घंटा से 2 मिनट ज्यादा नहीं बोलता, 1.5 घंटा से 2 मिनट भी मैं ज्यादा नहीं बोलता। हाँ, सिर्फ और एक इलाका है जो मिदनापुर उड़ीसा साइड में 3 घंटा 3.5 घंटा बोलना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों का मामूल है कि बाहर से एक ही मुकर्री रखते हैं, लेकिन जब मैं आपके इलाके में आता हूं तो 2 घंटा बोलता हूं, फिर भी दिल नहीं भरता है। आज भी मेरे साथ वैसा हुआ, दिल करता है आपके सामने और एक घंटा इस मौजू को सामने रखते हुए बोलता जाऊं, लेकिन मुझे पहले ही बताया गया था कि 12 बजे खत्म करना है, फिर भी मैंने 10 मिनट ज्यादा कर लिया। खैर, इंशाअल्लाह हयात बाकी तो कभी आऊंगा, फिर किसी और उन्वान के ऊपर लंबी देर तक गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ये जो 2 घंटा 2.25 घंटा मैंने आपके सामने बात की आखिरत के ताल्लुक से, मेरे भाइयों, मैं बारहा ये बताता आ रहा हूं कि मौत सबके पास आनी है। दुनिया की जिंदगी आखिरत असल जिंदगी नहीं, आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है। इसलिए आपसे, मेरी माँ और बहनों से, मैं तमाम से ये अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप आखिरत की तैयारी कर लीजिए। दुनिया में ना हमें इसलिए भेजा गया है ताकि हम आखिरत की तैयारी करें। मेरे भाइयों, एक नज़म के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और इससे पहले कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम को आखिरत को सामने रखते हुए, आखिरत की जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए, आखिरत की तैयारी करते हुए तो हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। पढ़े अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ कर लो भाई, जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूंगा, आकर मिलूंगा। सुनो दिल से यारो, सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। दुआ कर लो भाई, जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूंगा, आकर मिलूंगा। अगर मर गया तो दुआ कर तेरा ना, आंसू बहाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो, सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। मैं यहीं से अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आप लोग किसी भी नाहिए से या किसी भी ताल्लुक़ से अगर आप मेरे साथ राब्ते में रहना चाहते हैं या मेरी तकरीरों से जुड़ी रहना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, आप मेरा नाम सर्च करेंगे मौलाना तनवीर आलम इस्लाही, आप वहाँ से मेरे साथ राब्ते में रह सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। দুদিনের প্রোগ্রাম আমাদের আজকে কালকে থেকে চলছিল, এই পর্যন্ত শেষ হলো। আল্লাহর কাছে আমরা একটা দোয়া করি এবং মজলিস খতম করার একটা দোয়া আছে, সবাই পড়ে মজলিস খতম করুন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা